اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے انقطاع کے متعلق جانا تھا، حدیث مرسل، حدیث معضل، ان کے حوالے سے جانا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سقوط اور انقطاع کی شناخت کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی شناخت اور پہچان کیسے کی جائے کہ راوی ساقط ہوا ہے یا نہیں۔ اب راوی کے سقوط اور انقطاع کی معرفت عدم ملاقات سے ہوتی ہے، اور عدم ملاقات کا ثبوت 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ مطلب راوی کے بارے میں کہ یہاں راوی ساقط ہے، تو یہ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب ہماری جو راوی ہیں ان کی ملاقات ہی نہ ثابت ہو۔ مثال کے طور پر میں ہی لے لوں، میں اپنا نام لیتا ہوں جی، میں نے امام بخاری سے سنا، میں کدھر تھے امام بخاری کدھر، ان کا دور کون سا، میرا کون سا، میری ان سے کوئی بھی بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ بھئی یہ کدھر، یہ تو اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا بلنڈر اس نے مارا ہے کہ جناب امام بخاری سے میری ملاقات ہوئی ہے، لو جی نئی کہانی سن لو۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کا ملاقات کا جو ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں 3 طریقے درکار ہیں۔ 3 طریقے ہمیں چاہیے جن طریقوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس راوی کی اس سے سابقہ راوی جس سے وہ روایت لے کر آ رہا ہے اس سے ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، یا تو ہم اثر نہ ہونے کی بنا پر، زمانہ ایک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہی میں نے اپنی مثال دی، اب میرا زمانہ کون سا ہے، میں اس زمانے کا، اور امام بخاری جو ہے وہ 200 صدی ہجری اور میں 14ویں صدی ہجری کے اندر ہوں، اور وہ 200 صدی ہجری کے محدث ہیں، میں ان کا نام لے دوں جناب میں نے ان سے سنا، میرا اور ان کا زمانہ ملتا ہی نہیں، تو واضح جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ بھئی یہاں جو ہے کوئی چکر چل رہا ہے، کوئی گڑبڑی ہے، روایت میں سے کوئی راوی مس ہے۔ میں خالی امام بخاری کا نام لے دوں تو یہ غلط ہے، کیونکہ بیچ میں کوئی پوری سند میں سے کچھ راوی مس ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے گڑبڑی ہے، کوئی راوی بیچ میں سے حذف ہے جس راوی سے انہوں نے روایت لی ہے۔ مثال میں نے موٹی سی اپنی دے دی۔ آگے کہتے ہیں جی دونوں کے عدم اجتماع سے، یہ بھی بیچ میں ایک چیز ہے۔ پہلا تو یہ تھا زمانہ ایک نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے اور دوسرا راوی اس کے سال بعد یا 2 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، جس سن میں وہ اس کا وصال ہے اس سے 2 سال بعد تو وہ راوی پیدا ہو رہا ہے، اس نے اس سے کیسے روایت لے لی؟ یا وہ راوی جس سن میں فوت ہوا ہے، جب وہ فوت ہوئے تھے اس وقت وہ جو راوی روایت کر رہا ہے وہ ابھی 2 سال کا تھا، وہ والے راوی جو ہیں وہ 2 سال کے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے 2 سال کا 3 سال کا بچہ ایک دم سے ادھر کدھر جا سکتا ہے اور کیسے جو ہے وہ حدیث لے سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ بیچ میں ہے، گڑبڑی ہے، یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو مطلب یہ زمانہ ایک نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے عدم اجتماع، دوسری چیز یہ ہے کہ زمانہ ایک ہے، زمانہ ایک ہے، یعنی زمانہ کے اعتبار سے وہ زمانہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر جس سن میں وہ محدث حدیث بیان کرتے تھے یہ بھی اس سن میں موجود تھے اور عمر بھی علم حاصل کرنے کی تھی۔ مثال کے طور پر امام بخاری جو ہیں وہ مثال ایک لے لیں کہ 20 سال کی عمر میں وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ امام بخاری سے روایت لے کر آتا ہے تو اس کی روایت کرنا سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس صورت میں کہ وہ زمانہ ان کا ایک ہونا چاہیے، مطلب امام بخاری 20 سال کی عمر میں روایت کر رہے ہیں تو وہ بھی تو کم از کم یہی عمر ہونی چاہیے نا، یا تو وہ 25-26 سال کا ہو یا 17-18 سال کا، تو وہ عمر اس وقت اس کی 17-18 سال ہو، تو یا 20-25 سال، یعنی کہ ان کے آگے پیچھے عمر ہو، پتہ چلے، اور وہ اس سن میں موجود بھی ہو جب وہ روایت کرتے تھے، اس دور میں وہ موجود بھی تھے، زمانہ موجود بھی تھا۔
زمانے میں موجود تھے۔ اب یہ بات تو ثابت ہوگی زمانہ دونوں کا ایک ہے، یعنی امام بخاری بھی موجود ہیں اور امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ بھی اس دور میں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا۔ لیکن یہاں ایک اور چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں عدم اجتماع، یعنی اجتماع ہی نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر میں یہاں موجود ہوں اور مدینہ شریف میں ایک شیخ ہیں، محدث ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، دور میرا بھی وہی ہے، میں بھی پڑھا رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، مدرس ہیں، محدث ہیں، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یا شام دمشق کے اندر وہ موجود ہیں، یا جناب عراق کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مطلب شام عراق لے لیں، چلو مدینہ طیبہ کا رہنے دیتے ہیں، وہاں تو چلو محدثین موجود ہیں اور جانا بھی ثابت ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر فلسطین ہی لے لیں یا شام دمشق لے لیں۔ میں نے ساری زندگی شام یا دمشق کا، میرے پاسپورٹ میں کوئی مور نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی واسطہ ضابطہ ہی نہیں ہے، میں کبھی گیا ہی نہیں شام میں، ملک شام میں۔ وہ محدث ملک شام میں رہتے ہیں، میں شام کے ملک میں گیا ہی نہیں، اور میں روایت اس محدث سے کر رہا ہوں جو ملک شام کا رہنے والا ہے اور وہ شام میں ہی ہے، اور نہ وہ یہاں جو ہے پاکستان میں آئے ہیں کہ جناب وہ محدث یہاں آئے ہوں اور یہ بات ثابت ہو کہ وہ یہاں پاکستان آئے ہیں اور میں جو ہے یا میں شام گیا ہوں یا وہ یہاں آئے ہوں، تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں وہاں گیا ہوں تو ہو سکتا ہے میں نے ان سے حدیث لی ہو، یا وہ یہاں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے میں نے ان سے حدیث لے لی ہو۔ تو اگر میں ڈائریکٹ ملک شام کے محدث کی طرف اشارہ کر دوں کہ فلاں محدث جو ہیں وہ ان سے میں روایت کر رہا ہوں، جبکہ وہ محدث جو ہیں یہاں نہ پاکستان آئے اور نہ ہی وہ جناب وہاں میں وہاں گیا، تو اس کا مطلب ہے بیچ میں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، کوئی راوی بیچ میں سے غائب ہے جس راوی سے میں نے روایت لی ہے، میں نے وہ راوی چھوڑ دیا ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسری صورتحال کیا ہے؟ دوسری صورتحال یہ ہے کہ راوی جو ہے، ایک چیز یہ ثابت ہے، چلو جی ملک شام میں ملک شام چلا گیا، ٹھیک ہے جی، میں ملک شام میں گیا تھا، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میں ملک شام میں بھی گیا ہوں، یا وہ محدث جو ہیں، وہ شیخ جو ہیں وہ پاکستان آ گئے، دونوں صورتیں پائی گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ لو جی یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ آپ وہاں ملک شام میں گئے، اس کا مطلب آپ نے شام میں ان سے حدیث لی ہے، جھوٹ تو بنتا ہی نہیں ہے، آپ تو گئے ہوئے ہیں، یا وہ محدث یہاں آئے ہیں پاکستان میں، آپ نے حدیث لی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر بھی حدیث جو ہے وہ منقطع کیوں ہوئی؟ پھر بھی حدیث منقطع ہو رہی ہے، وجہ ایک وجہ اور بھی ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں ملک شام میں گیا، وہ محدث ملک شام کے ہیں، جب میں ملک شام میں جس سن میں جس تاریخ میں وہاں گیا، اس سن میں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یا حج کے لیے وہ چلے، حج کے دن میں اگر میں گیا ہوں تو وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، یا کسی اور ملک کے سفر پر تھے، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث میں نے لی نہیں۔ یا وہ شیخ، وہ محدث یہاں پاکستان میں آئے اور صورتحال یہ تھی کہ میں یہاں ملک سے باہر تھا، میں کہیں اور کسی اور ملک گیا ہوا تھا، میں یہاں موجود نہیں تھا جس وقت وہ شیخ یہاں آئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ میری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ راوی بیچ میں سے ساقط ہے۔ اور تیسری چیز، یہ مسئلہ امید ہے سمجھ آگے، میں نے بڑی تفصیل سے ایک ایک چیز کو واضح کر کے علیحدہ علیحدہ بتایا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میرا اور میں اس ملک میں گیا ہی نہیں، یعنی کہ راوی اس ملک میں گئے ہی نہیں، نہ وہ راوی ان کے ملک میں آئے، نہ یہ راوی ان کے ملک میں گئے، دونوں ایک دوسرے کے ملک میں گئے ہی نہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے اس سے روایت نہیں دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں راوی میں سے کوئی جو ہے دوسرے ملک میں گیا ہے، دوسرے راوی کے ملک میں، دوسرے راوی کے علاقے میں، اس کے محلے میں گیا ہے، لیکن عدم ملاقات، صورتحال یہ ہے کہ عدم ملاقات کی، کیونکہ جب یہ گیا تھا دوسرا راوی پہلے راوی کے
علاقے میں گیا تھا تو پہلا راوی جو ہے وہ تو کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، یا حج عمرے کے لیے چلا گیا تھا، یا کسی اور ملک میں گئے تھے علمی سفر کے لیے، علماء اکرام محدثین اکرام حدیثیں لینے کے لیے اور درس و تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، مختلف ممالک کا سفر کیا کرتے. امام بخاری نے بھی بڑے بڑے سفر کیے ہیں، لوگ بلایا کرتے تھے علم دین کے لیے تو وہاں سفر کیا کرتے تھے، تو وہ سفر کے لیے ادھر چلے گئے. اسی طرح دونوں میں سے پہلا راوی دوسرے راوی کے علاقے میں آیا تو اس وقت دوسرا راوی وہاں موجود نہیں تھا. اچھا، اب ایک اور صورتحال بھی ہوتی ہے کہ علاقے کے علاوہ دونوں کی آپس میں ملاقات بھی تو ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ملک شام کے راوی جو ہیں ان کی ملک ایران کے راوی سے ملاقات ثابت کیسے ہوئی یا ثابت ہو سکتی ہے؟ کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر وہ ایران کے جو ملک کے راوی ہیں وہ ملک شام کے راوی کے پاس گئے نہیں، نہ وہ یہاں آئے نہ یہ وہ وہاں گئے، صرف مسئلہ یہ تھا کہ دونوں عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے یا حج کے لیے گئے، وہاں ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی، وہاں سے روایت لے لی گئی. یا کسی اور مقام پر درس و تدریس کا موقع تھا، مثال کے طور پر ملک شام کے اور ملک ایران کے راوی جو ہیں وہ ادھر چلے گئے مصر کے اندر. مصر میں ایک بہت بڑی میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی علماء کی، وہاں محدثین کرام اکٹھے ہوئے تھے، سب کو مدعو کیا گیا تھا، تو یہ دونوں بھی وہاں گئے تھے. اب یہ بات ثبوت کرتی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے روایت لی ہوگی، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں کا اجتماع ہوا ہی نہیں، مراد سمجھ آ رہی، دونوں کے عدم اجتماع کی وجہ سے راوی کے سکوت کا ثبوت ملتا ہے کہ راوی یہاں بیچ میں سے کوئی مس ہے، یہ پہچان کی گئی. اس کے بعد کہتے ہیں عدم اجازت سے. عدم اجازت، تو عدم اجازت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم لوگ تو ایسے ہی نا، وہ آج کل بڑے بڑے محدث اٹھے ہوئے ہیں جناب، بڑے بڑے محدث اٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھے جناب دیکھو جی وہ حدیث شریف میں یہ بھی آ گیا، حدیث شریف میں ایسے بھی لکھا ہوا ہے، بخاری میں ایسے ہے، مسلم میں ایسے ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، دیکھو جی وہ ہمارے لیے لکھ کے چلے گئے ہیں، آپ کہتے ہیں اجازت کی ضرورت. بھئی اجازت شرط ہے کہ صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنے شاگردوں کو املا کروائی، انہوں نے اس کو ضبط تحریر میں لایا، ضبط تحریر میں لا کر اس کو کتابی شکل میں تحریر فرمایا، اور کتابی شکل میں لا کر انہوں نے، آج کل پھر وہ جدید مشینری آ گئی، کمپوزنگ، پریس اینڈ پرنٹنگ کا کام شروع ہوا، پریس اینڈ پرنٹنگ کے ذریعے سے وہ کتابیں چھپنے لگی. پھر اس کے علماء نے اپنے طالب علموں کے لیے خلاصے کیے، ترجمہ کیے، شروحات لکھی. وہ طالب علموں کے لیے ہے کہ جو حدیث شریف کا علم سیکھ رہے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے ہے، جن کو وہ اجازت دیں گے آگے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو اجازت ہونا شرط ہے، یہ ثابت ہو کہ فلاں راوی کی ملاقات بھی ہو گئی، زمانہ بھی ایک ہے، ملاقات بھی ثابت ہے، دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے، لیکن حدیث شریف بیان کرنے کی اجازت جو ہے یہ بھی شرط ہے. پتہ چلے کہ اس راوی نے فلاں راوی یعنی راوی اول نے راوی دوم کو اجازت بھی دی ہے حدیث بیان کرنے کی یا نہیں، اس کا بھی ثبوت ہونا چاہیے. اگر یہ تینوں باتیں، تینوں امور جو ہیں وہ ثابت ہوں گے، تب جا کر جو ہے وہ راوی روایت کرنے کے قابل ہوگا، اس کی روایت جو ہے وہ قبول ہوگی، ورنہ جو ہے وہ منقطع ہی گنی جائے گی کہ حدیث منقطع ہے، کیونکہ اس راوی کو تو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی حدیث بیان کرنے کی. لگتا ہے انہوں نے کسی ایسے محدث سے حدیث لی ہے جو اس محدث کو انہوں نے حذف کر دیا ہے جس محدث کو ان کے شیخ نے اجازت دی تھی. تو یہ ہے حدیث منقطع. اب ان تینوں امور کے بارے میں، یعنی یہ تین جو طریقے ہیں، تینوں طریقوں کا جو ہے بارے میں ہمیں علم کیسے ہوگا؟ یہ تینوں امور علم تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں، جس میں راویوں کے سن پیدائش، سن وفات اور زمانہ کسب علم کی تعیین اور طلب علم کے لیے سفروں کا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے علم تاریخ محدثین کے نزدیک، علم تاریخ جو ہے محدثین کے نزدیک سرچشمہ عرفان اور معتمد علیہ ہے. یعنی امام
جو محدثین ہیں ان کے نزدیک یہ علم تاریخ جو ہے یہ سرچشمہ عرفان ہے، علم کا مرکز ہے، اس اور معتمد علیہ ہے، یعنی اس پر ہی اعتماد کیا جاتا ہے تاریخ کے علم پر۔ تو اس کے لیے محدثین اکرام نے اسماء الرجال کے نام سے، اسماء الرجال کے تحت اس علم کو اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے۔ تو اسماء الرجال پر جو ہے بڑے بڑے محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تحریر کی ہیں۔ اب سوچیں کہ ایک سند میں 5 راوی ہیں اور ہر راوی کی حالات زندگی کا علم ہونا شرط ہے کہ پہلا راوی کیسا تھا، کس طرح تھا، اس کی زندگی کیسے گزری، پیدا کہاں ہوا، کہاں پڑھا، کدھر سے سیکھا، کس طرح سیکھا، کس کس سن میں، کس کس ملک کے دورے کیے، کس کس مہینے میں کس کس علاقے کا دورہ کیا، کہاں ہوا، کس کس استاد سے حدیث لی، یہ پوری ڈیٹیل ان کی حالات زندگی میں تاریخ کے اندر وہ تحریر ہوتی ہے۔ اب 5 کے 5 راویوں کی حالات زندگی کو اچھے طریقے سے جانچنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ راوی کتنا ثقہ ہے اور کتنا ضعیف ہے، راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا غیر ثقہ ہے، یا ثقاہت میں کم ہے یا ثقاہت میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے علوم کے ان تمام باتوں کا علم جو ہے اسماء الرجال یعنی تاریخ کا جو علم ہے اس سے ہوتا ہے۔ تو یہیں سے اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہر حدیث پر بس آنکھیں بند کر کے عمل نہیں ہے کہ دیکھیں جی وہ حدیث میں آگے صحیح حدیث ہے، وہ بھائی صحیح حدیث بیان کی ہے محدثین اکرام نے، حدیث سے صحیح کا التزام کیا ہے، لیکن اس صحیح حدیث کی ویلیو کیا ہے، وہ اتھینٹیکیشن کے لحاظ سے دوسری جو صحیح روایات آ رہی ہیں ان کے پائے کی ہے یا نہیں ہے، تو صحیح، لیکن صحیح کے بھی تو کئی درجے ہیں نا۔ ایک راوی مثال کے طور پر راوی ہے وہ ثقہ راوی ہے، راوی ثقہ راوی ہے، مثال میں اپنی دے دیتا ہوں، میں اب آپ سے جو ہے وہ ویڈیو بنا کر جو ہے آپ کو درس دے رہا ہوں، لیکن جو میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں جن سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے، آخر مجھ تک ان کا علم پہنچا ہے تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں نے ان سے سیکھا ہے، جنہوں نے مجھے سکھایا ہے سوچو ان کا مقام کیا ہوگا، وہ مجھ سے زیادہ اتھینٹک ہیں، کیونکہ میری بات کے مقابلے میں اگر ان کی بات آئے گی تو میری بات کو آپ آنکھیں بند کر کے رد کر سکتے ہیں، بھئی وہ ان کے استاد ہیں، ثقہ ہیں، ان سے زیادہ مضبوط ہیں، لہٰذا ان کی بات کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کیونکہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ تو یہی کیفیت صحیح حدیث کے اندر بھی دیکھی جائے گی کہ راویوں کی ثقاہت کا اعتبار کیا جائے گا، جس حدیث کی سند میں زیادہ ثقہ اور مضبوط راوی ہوں گے، 2 صحیح حدیثیں آپ کے پاس آ گئی، ایک صحیح حدیث کے راوی کم ثقہ ہیں اور ایک کے زیادہ ثقہ ہیں، تو جس حدیث کے راوی زیادہ ثقہ ہیں اس پر عمل جو ہے پہلے نمبر پر ہوگا، وہ بدرجہ اولا اس پر عمل کیا جائے گا، دوسری کو ترک کیا جائے گا، دوسری پر عمل جو ہے اس کو ترک کیا جائے گا۔ یہی صورتحال احادیث کے علم میں موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں محدثین اکرام نے پوری کی پوری بحث کی ہوئی اور اسماء الرجال کے اندر ان کی حالات زندگی اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو وضاحت کیا ہے۔ اب بعض راوی اس طرح ہیں کہ جو شروع میں ثقہ تھے اور بعد میں وہ ہیں راوی ثقہ ہیں لیکن ضعف آ گیا، حافظہ کمزور ہو گیا، تو یہ صورتحال، اس صورتحال کی وجہ سے ان کی حدیث جو ہے وہ آخری عمر کی بیان کردہ احادیث وہ ضعیف قرار پائی، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑا سا احتمال ہو گیا کیونکہ ان کو بھولنے کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، تو اس میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں حدیث بیان کرنے میں ان سے سہو ہو گیا ہو، بھول نہ گئے ہوں، کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی بھولے ہوں کیونکہ ساری ہر بات تو نہیں بھولی جاتی، لیکن بھولنے کی بیماری کی وجہ سے کہ بھول جانا ہے، کبھی کبھی حافظہ سوء حفظ کہتے ہیں اس کو، سوء حفظ ہونے کی وجہ سے ان کی آخر کے دور کی احادیث کو ترک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں نے آپ کو بتایا نا کہ احادیث لکھنے کا التزام نہیں تھا، احادیث تو لکھی نہیں جاتی تھی، بہت کم جو ہے وہ ضبط تحریر میں لائی گئی، تو 200 ہجری 250 ہجری کے بعد جو ہے 200 250 ہجری کے بعد کتابیں لکھی جانی شروع ہوئی، باقاعدہ ضبط تحریر میں لائی گئی۔
یہ کتابت کا دور شروع ہوا لکھنے کا. اس سے پہلے لکھی جاتی تھی لیکن بہت کم، شاذ و نادری تھوڑی بہت کہیں لکھی جاتی تھی، زیادہ تر حافظے پر جو ہے اعتماد کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ان راویوں کا اعتبار کیا جائے گا سکہ اور کم سکہ اور زیادہ سکہ کے اعتبار سے. لہٰذا ان تمام علوم کے بارے میں علم ہمیں، ان تمام باتوں کا علم جو ہے ہمیں علم تاریخ سے ہوگا. تو امید ہے کہ آج کے لیکچر میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ سکوت اور انقطاع کی شناخت کے بارے میں بتایا ہے. تو صرف گن چن کے 4 لائنیں تھی.